الرحيم إن الله مع المحسنين اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے 9 سالوں کے بعد یہ پہلا سال عافیت کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے اور ہمارے عزیز بچوں نے طلباء نے یہ مسابقات جو الاسلام کے لیے اہتمام ہوئے حصہ لیا ہم کو انعام ملا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کو انعام نہیں ملا ہم بھی مبارکباد کے مستحق ہیں شرکت محرومی اس دور میں شامل ہے مسابقے میں شامل ہے یہ مسابقات جو اگر دیکھا جائے تو مدرسے کی دارالعلوم کی چہار دیواری میں داخل ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے جو یہاں داخل ہوا وہ گویا کہ ایک دوسرے نے آپ کو داخل کر لیا دوڑ میں کون آگے جاتا ہے اور کون ہمت سے کام دیتا ہے یہ آپ کا امتحان ہے اور یہ دور جو اس وقت پوری دنیا میں ہے اور ایک طرح کے اس کے نتیجے میں ایک عمومی فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے اس دور کے مقابلے کے لیے یہ دارالعلوم میں مدارس اسلامیہ کا جو مقابلہ جاری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ہم اپنی اس محنت میں کہاں تک کامیاب ہیں اور ہم نے اس میں کیا کوششیں کی ہیں اور ان اصولوں کو ہم نے سامنے رکھا ہے کہ جن اصولوں کو بڑھتے بغیر ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں ان کا جائزہ بھی لینا چاہیے ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت جو ہمارا مقابلہ ہے اور جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور اس میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے محاذ کھڑا کیا ہے وہ وسائل سے بھرپور ہے اور پورے عزم کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ وہ میدان عمل میں ہے انتہائی افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ایک طرف تعداد میں بھی کم ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو وسائل ہمارے ان دشمنوں کے پاس ہیں جو اس وقت ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں جس قوت عمل کے ساتھ جس قوت ارادی کے ساتھ اور جس قوت ایمانی کے ساتھ میدان عمل میں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہمیں جس طرح تیار کرنا چاہیے پوری یکسوئی کے ساتھ افسوس ہے کہ ہمیں آج تک اس کا وہ احساس نہیں ہو سکا جو ہمیں ہونا چاہیے یقیناً 2 سال کا جو زمانہ پہلے گزر چکا ہے ایک غفلت کا دور گزرا ہے اپنے گھروں میں رہ کر ہم نے جس طرح تعلیم حاصل کی ہے وہ تعلیم ظاہر ہے کہ جو دینی تعلیم کا مزاج ہے اس مزاج سے ہٹا ہوا وہ نظام تھا وہ تعلیم سے ہم کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے لیکن اب الحمدللہ جب کہ مدارس کھل گئے ہم درجوں میں آ سکتے ہیں اور جو ہمارے سامنے مقابلہ ہے اس مقابلے کی ہم تیاری کر سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ احساس نہیں ہے جو احساس ہم کو ہونا چاہیے میں ایک طرح مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بہرحال اس میں حصہ لیا آپ میدان میں رہے لیکن میدان میں رہ کر جس طرح ہمیں اپنی آخری انت تک محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اپنے خصم کو دیکھ کر اپنے مد مقابل کو دیکھ کر افسوس ہے کہ شاید وہ ہم نہیں کر سکے لیکن اسی میدان کے کسی بھی حصے میں اور ہمارا جو سفر جاری ہے سفر کے کسی بھی مرحلے میں ہمیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے آج بھی اگر ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس میدان عمل میں داخل کرنا ہے جس کے لیے آج ساری دنیا منتظر ہے کم از کم امت اسلامیہ منتظر ہے ہمارے مدارس اسلامیہ کے فارغین سے یہ مدرسوں کے فارغ ہونے والے یہ مدرسوں میں تعلیم پانے والے جن کو نائب رسول کہا جاتا ہے جن کو نائبین انبیاء کا خطاب ملتا ہے کیا وہ حقیقت میں اس کے اہل ہیں کیا اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا ہے تو یہ جو مسابقہ ہے حقیقت میں یہ مسابقہ ہے اس مسابقے میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے بڑے عزم و حوصلے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو اس کا بالکل احساس نہیں ہے اور اگر کبھی احساس ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے
اس کے بعد بھی وہی غفلت ہم پر طاری ہوتی ہے۔ تو میں اس وقت کوئی باقاعدہ تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہے جس میں الحمدللہ انعامات کی تقسیم ہو گئے اور اس مجلے کی رونمائی بھی ہو گئی، اور آپ کی یہ سال بھر کی جو محنت تھی وہ ہے کہ ایک طرح سے اس کا اختتام سا نظر آتا ہے، لیکن محنت کرنے والوں کی محنت سے کبھی اختتام نہیں ہوتا۔ یہ تو شعر کہا گیا کہ مکتب عشق کے انداز نراجے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نراجے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں سبق یاد کرنے والے نہیں رہے۔ وہ زمانہ اور تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادارے سے ایسے علماء پیدا کیے، ایسے ربانی اور ایسے اللہ سے تعلق رکھنے والے اور پوری طرح سے تیار ایسے دعات پیدا کیے کہ جنہوں نے عالم اسلام میں گویا کہ تہلکہ مچایا، اور ان کی فکر سے، ان کے قلم سے، ان کی کوششوں سے اور ان کی قوت بیانیہ سے پورے عالم اسلام میں بڑا کام ہوا، اور بہت سے لوگوں کو دوبارہ اسلام پر اعتماد ان کے اندر بحال ہوا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سبق یاد کرنے والے کم رہ گئے۔ تو میں آپ سے خاص طور سے بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی وقت گیا نہیں، ابھی آپ آئندہ بھی بڑی تعداد ہے جو آئے گی، دوبارہ تعلیم کا نظام جاری ہوگا، آپ لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہمیں آئندہ یہ کوشش کرنی ہے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے مقابلہ ہے، جو چیلنجز ہے، اگر ہم نے اس کی تیاری نہ کی تو ہم کبھی کسی میدان میں مقابلے کا اپنے آپ کو اہل نہیں پا سکیں گے، اور شاید ہم ناکام ہو جائیں اس مقابلے میں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور آج جو حالات ہیں وہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء کو تیار ہونا چاہیے اور میدان عمل میں آنا چاہیے، آج ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو آپ جو کل کے علماء ہیں، آپ سے امت کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ طے کر کے جائیے اور ابھی سے آپ اپنا ایسا نظام بنائیے کہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ آپ کو یہاں جو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ قال رسول آپ کے کانوں میں بار بار پڑتا ہے، جو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو حقیقت کی نسبت حاصل ہو، آپ کو قوت ایمانیہ حاصل ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ میدان میں جب آئیں تو آپ سے امت کو فائدہ ہو، آپ کے ایمان کی جو روشنی اور اس کی جو گرمی ہے اس سے نہ جانے کتنے دلوں میں گرمی پیدا ہو، اور کتنی ایسی جو تاریخ جگہ ہے اور جہاں پر آج کے چراغ نظر نہیں آتے، آپ کے ذریعے سے وہاں پر چراغ جلے اور آپ قربانی کے ساتھ لوگوں کی روشنی کا انتظام کریں۔ سب سے بڑھ کر یہی ضرورت ہے، اگر ہم میدان میں آئے اور ہم نے یہ کوششیں کی تو انشاءاللہ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کام ہو جو پہلے بھی ہمارے اسلاف سے یہاں کے فارغ ہونے والوں سے ہوا اور ان کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ نے فیض اٹھایا۔ آج ہمارا اسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہم اگر اسی طرح غفلت میں پڑے رہے، اپنے آپ کو ہم نے خدا نخواستہ سے تیار نہ کیا اور اپنے لمحات کی ہم نے صحیح قدر نہ کی، تو یاد رکھیے کہ زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانہ بڑا ظالم ہے، وہ کبھی بھی ایسے شخص کو کچھ نہیں دیتا جو خود اپنی قدر نہ پہچانے اور اپنی حقیقت نہ جانے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری ہے اور امت کی ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم ایک امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی امانت ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ امت کے لیے بھی ایک امانت کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ جب میدان عمل میں آئیں گے تو آپ اس امانت کی کیا قدر کی، یا اس میں آپ نے خدا نخواستہ اگر خیانت کی تو آپ نے اپنا کیا نقصان کیا اور ملت کا کیا نقصان کیا، یہ ساری چیزیں صفحات میں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، آپ خود اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حدیث میں کہا گیا ہے الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ہم سڑک پر چل رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آگے راستہ کیسا ہے، کتنی ہمواریاں ہیں اور کیسے گھرے ہیں، تو چل چکے ہیں ان راستوں میں، آپ اس سے پوچھئے اور پھر اس کے بعد آپ اس روشنی میں آگے بڑھیے تاکہ آپ کو منزل مقصود مل سکے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اور یہ آپ کے لیے جمعیت الاصلاح کا جو میدان ہے، یہ جو اسٹیج ہے، یہ آپ کو گویا کہ سبق دیتا ہے، یہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کو میدان میں آنا ہے۔ آپ اس کے لیے تیاری کیجئے، وہ وسائل اختیار کیجئے جس کو آپ اختیار کر کے امت کے سامنے دین کی حقانیت کو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دین کی صحیح ترجمانی اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور یہ ترجمانی یہاں سے ایک بار نہیں 10 بار ہوئی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب اور بڑے بڑے جو ہمارے دعات و مفکرین پیدا ہوئے، بڑے مصنفین اور بڑے اہل قلم پیدا ہوئے، اور جنہوں نے اپنے قلم سے بعض مرتبہ ایوان باطل کو ہلا دیا اور اس کا احساس
بڑی بڑی حکومتوں نے کیا۔ آج دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ میں ایسے اصحاب قلم پیدا ہوں، ایسا درد رکھنے والے پیدا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ تنہا قلم کی طاقت کافی نہیں ہے، ورنہ تنہا قلم زبان کی طاقت کافی ہے۔ جب تک کہ اندر کا درد نہ ہو، امت کی جب تک تڑپ نہ ہو، اس کا احساس نہ ہو، اس کو پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن جو میں اس کو محسوس کرتا ہوں، آج جیسے کوئی سفاشت میدان ہو جہاں کوئی چیز نظر نہ آئے، آج ہماری یہ دلوں کی حالت ہے۔ کوئی چیز بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دے، جو ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے، ہمارے اندر دین کی وہ قدر پیدا کر دے، وہ عظمت پیدا کر دے، اور ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انرجی دی ہے اور یہ جوانی کی طاقتیں دی ہیں، ہم اس کو دین کے لیے استعمال کریں۔ یہ جمعیت الاصلاح کا اسٹیج آپ کو سکھاتا ہے۔ آپ نے پورا سال گزارا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، لیکن ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور آئندہ کی زندگی میں آنے والے وقتوں میں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کو یہ احساس نہ ہو کہ انہوں نے کچھ کھویا ہے، بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے بہت کچھ پایا ہے۔ ورنہ صرف ندامت کا احساس بھی بعض مرتبہ بعد میں کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وقت ہوتا ہے سیکھنے کا، اگر وہ وقت آپ نے گنوا دیا تو آپ کے بعد جو آپ کو بعد میں آنے والا وقت ہے وہ آپ کے ساتھ پھر انصاف شاید نہیں کر سکے گا، وہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گا، اور ایسا ظلم کرے گا کہ شاید آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ یہاں طے کر کے جائیے کہ جو وقت گزرا سو گزرا، لیکن اب ہمیں جو وقت گزارنا ہے ہمیں اسے پوری مستعدی کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اور جو سبق ہمیں دیا جا رہا ہے وہ سبق یاد کرنا ہے، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام کیا ہے ہم اس کام کے لائق ہوں اور امت کو ہم فائدہ پہنچا سکیں۔ یہ اصلاح کا اسٹیج آپ کو یہ پیغام دیتا ہے۔ آپ بار بار یہاں پر آئے، آپ نے کتنی مرتبہ یہاں اسٹیج سے بات کہی ہوگی، گفتگویں کی ہوں گی، آپ نے مقالات بھی لکھے، تقریریں بھی کی، لیکن یاد رکھیے کہ تنہائی کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اگر ہم اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم آگے میدان میں شاید اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح ہمارے بڑوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس لیے ہم انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کریں کہ ہمیں اپنی فکر بھی صحیح کرنی ہے، اپنے اندر صحیح جذبہ بھی پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو وسائل ضروری ہیں وہ وسائل بھی ہم کو اختیار کرنے ہیں۔ اگر آپ انشاءاللہ یہ پیغام لے کر جائیں گے تو آپ کو شاید کچھ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو مفید بنائے، اور ایک طرح سے یہ جمعیت الاصلاح کی سال بھر میں جو پروگرام ہوتے رہے اس کا ایک اختتام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر ختام بنائے، مسلم ختام بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صحیح جذبات پیدا کرے، اور ملت اسلامیہ کو جیسے افراد کی ضرورت ہے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت الاصلاح کے ذمہ داروں کو اور آپ تمام عزیز طلباء یہاں موجود ہیں، اور خاص طور سے مربیان اصلاح کو جنہوں نے محنت کی اور آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور آپ کی زندگی میں اس کو بہتر اقتدار کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے، جس کا عرش معلا اللہ اللہ ہے، بس یارو اللہ ہی اللہ۔